وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق ہم نے دیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے من بعدی اس کے بعد بالرسلی رسولوں کو وآتینا اور ہم نے دیے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں البینات واضح معجزے وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کو طاقت دی بروح القدس روح قدس کے ساتھ افکلما آیا جب بھی جاءکم لایا تمہارے پاس رسول کوئی پیغام اللہ کی طرف سے بما وہ لا تہوی انفسکم کہ جو تمہارے مرضی کے خلاف تھا استکبرتم تو تم نے تکبر کیا ففریقا پس ایک جماعت کو کذبتم تم لوگوں نے جھٹلایا وفریقا اور ایک جماعت کو تقتلون تم لوگ نے قتل کیا وقالوا اور کہتے ہیں قلوبنا غلف ہمارے دل تو غلاف کے اندر ہے بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا ما یؤمنون پس بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کے ایک اور کارستانی کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ رب العزت یہودیوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اور پھر اس سے ہٹ کے ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، ایک کے بعد رسول، ایک کے بعد دوسرا رسول، ایک کے بعد دوسرا رسول، اور یہ کتاب تورات اور رسولوں کا آنا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم لوگ سیدھے راہ پہ پڑ جاؤ، اپنی اصلاح کرو، اور جو کفر اور شرک کے اندر تم لوگ مبتلا ہو تو یہ چیزیں چھوڑ دو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل معجزے عطا کی، کل معجزے۔ تو یہودیوں کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتے ہم نے ان کو کتاب تورات دی، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دینے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا تھا کہ تم لوگ سیدھے راہ پہ پڑ جاؤ۔ اب اس کے بعد رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بہت سارے معجزے دیے۔ ان معجزوں کے اندر جو بڑا معجزہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مادر ذات اندھا ہے، پیدا شدہ اندھا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر لیتے اور ان میں بصارت آ جاتی۔ اب یہ جو عمل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھ پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے اور ان کی نظر لوٹ آتی، یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کی جس کے جسم کے اوپر پوڑے ہوتے، جس کا علاج نہیں ہوتا، یعنی خطرناک قسم کے دانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا معجزہ ہے۔
اور پھر اس کے بعد ایک اور معجزہ جو بڑے معجزے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر برس کی بیماری ہے، برس وہ بیماری کہ جو انسان کے جلد کے اوپر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جن کے اوپر یہ بیماری آتی ہے ان کا پورا چمڑا سفید ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے آدمی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا جسم بھی صحیح ہو رہا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا معجزہ ہے۔ اور پھر اس سے بھی جو بڑا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں بتاتے تھے، کل یہ ہو رہا ہے، پرسوں یہ ہو رہا ہے، یہ تم نے کیا، اس طریقے سے ہوا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک جو معجزے عطا فرماتے ہیں وہ اسی عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ واقعی اللہ نے ان کو یہ معجزے دیے تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پکا ٹکا پیغمبر ہے اور ہم ان کی بات مان لیں۔ معجزے کا معنی ہوتا ہے کسی ایسی عادت کا انسان سے صادر ہونا کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ایسے کام کا ہونا کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ایسے عادات کے خلاف کسی کام کے ہونے کو معجزہ کہتے۔ اب جیسے کوئی آدمی ہے تو وہ دو ٹانگوں سے چلتا ہے، ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ سے دونوں سے چلتا ہے۔ اب یہ دونوں ٹانگوں سے چلنا ظاہر ہے کہ ہر آدمی چلتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی ایک ٹانگ ہے تو اس سے بھی چلتا ہے۔ یہ بھی آپ نے معمول کے مطابق دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کی ایک ٹانگ ہے پھر بھی وہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کی دو ٹانگیں نہیں اور وہ چل رہا ہے۔ اب یہ دو ٹانگوں کے بغیر چلنا یہ عادت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ عادت کے خلاف ہے۔ عام طور پر عادات ایسی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے کام کہ جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا، یہ ہے معجزہ۔ اسی طریقے سے پورا قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا یہ معجزہ ہے۔ اب الف لام سے لے کے والناس تک کون قرآن کریم کو یاد کر سکتا ہے؟ لیکن یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایک آدمی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر پڑھتا ہے۔ کون سی ایسی کتاب آج تک آئی ہے کہ کسی نے اس کو ایسے یاد کی اور ایسے وہ پڑھ رہا ہو؟ بالکل نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو سمجھے کہ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک یہ معجزے اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پکا پیغمبر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے دیے اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دیے روح قدس کے ساتھ۔ روح قدس کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت ملی، وہ اللہ کا حکم لاتے، اللہ کی طرف سے پیغام لاتے۔ جو بات ہوتی انبیاء علیہ السلام کے پاس لانے والی تو حضرت جبریل علیہ السلام لاتے۔ اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں کہ روح القدس جبریل علیہ السلام کا نام نہیں ہے بلکہ روح القدس ایک اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم
اللہ کے ناموں میں وہ نام ہوتا ہے کہ جب انسان اس نام کے اوپر عادی ہو جاتا ہے تو بہت سارے کام انسان کے بگڑے ہوئے اس نام کے استعمال سے بن جاتے ہیں، اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے نام اسم اعظم ہے تو اس کے بارے میں انسان یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کون سے ہیں، بس علماء کے مختلف طور اور طریقے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے باتیں ہیں۔ ایسے ہی روح القدس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ایک اسم اعظم بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ان یہودیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں، جب بھی کوئی رسول آپ کے پاس پیغام لاتا ہے اور وہ پیغام تمہارے مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو تم کہتے ہو ہم تو نہیں مانتے۔ ایک متکبر آدمی کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ متکبر آدمی، تو متکبر آدمی کے پہچان کا آسان طریقہ کہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اس کی مرضی کے مطابق کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں میں مانتا ہوں۔ یعنی ایک اچھی بات ہے، نیک بات ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے یہ کام کر لیا تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی اور لوگ اس حکم کے اوپر عمل نہ کریں، تو ایسے آدمی کو متکبر ہی کہا جاتا ہے کہ وہ متکبر آدمی ہے، اور یہ تکبر کی بڑی نشانی ہے۔ اور انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق قائم رکھنا چاہیے وہ اللہ کے رضا کے لیے اور خلوص محبت کی بنا پہ، غرض کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں وہ غرض کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تعلقات زیادہ دیر نہیں چلتے، اور اگر کسی کے ساتھ تعلق اللہ کے رضا کے لیے ہے تو وہ تعلق ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے ہمیں وہ تعلق اختیار کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی رضا والا ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر کے ساتھ ساتھ تم نے ایک جماعت کو جھٹلایا، ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ یہودیوں نے ایک جماعت کو، انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کو جھٹلایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلایا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا یہودیوں نے کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر نہیں مانتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغمبر نہیں مانتے۔ تو ان دو حضرات کو آپ نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ تو یہودیوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو قتل کیا۔ یہودیوں کی وہ بڑے جرم ہے کہ جو قیامت تک ختم نہ ہونے والے جرم ہیں اور اس کو یاد رکھے جائیں گے۔